آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفہ مڈینگ۔ آج صبح ہی جو ہے ایک دکھد خبر جو سامنے نکل کر کے آئی تھی، جس طرح سے ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب کی جو آج وفات ہو گئی۔ کافی سمے سے جو ہے وہ بیمار چل رہے تھے اور ہاسپٹل میں جو ہے ان کی آج مرتیو ہوئی، اور گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں جو ہے آج ان کا یہاں پہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہوا، اور ابھی شام کے لگ بھگ 7 بج چکے ہیں اور ابھی بھی انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو رجوری پونچھ سے لوگ آنے تھے یہاں پہ، جو آنا جو ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ کافی سنکھیا میں یہاں پہ لوگ آئے تھے اور جنہوں نے اپنا دکھ جو ہے یہاں پہ ظاہر کیا، اور نماز جنازہ جو ہے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں جو ہے وہ پڑھا گیا۔ کافی سنکھیا میں یہاں پہ لوگ آئے تھے اور ہر طبقے سے لوگ یہاں پہ آئے تھے۔ ہر کسی نے جو ہے اپنا دکھ ظاہر کیا۔ ایک بڑی شخصیت جو ہے ہمارے بیچ میں اب جو ہے نہیں رہی۔ پورو اے ڈی جی پی جو ہیں مسعود چودھری صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ فاؤنڈر ممبر تھے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے، فاؤنڈر ممبر تھے وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کے، اور کافی بڑا ایک ان کا یوگدان تھا گجر بکروال کمیونٹی کو اپلفٹ جو ہے کرنے میں۔ اور یہ جو گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جو ایک تاج محل کی طرح آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ مسعود چودھری صاحب کے دوارا جو ہے وہ کی گئی تھی، اور بڑا دکھ بھری خبر آج کا دن جو ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب کی وفات جو ہے آج لمبی بیماری کے چلتے ہاسپٹلائز تھے، اور ہاسپٹل میں جو ہے آج ان کی جو ہے مرتیو ہو گئی، اور جس کے چلتے آج جو ہے لوگوں میں کافی غم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو درشیہ دکھاتے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين رب العرش العظيم مالک یوم الدین امیوں کو معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما آپ صاحب کی جانب سے اہل خانہ کی جانب سے حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما طہار ازواج مطہرات پنجتن پاک
کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. تمام شہداء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں مولا سب کی نظر کرتے ہیں قبول فرما. مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو ثواب عطا فرما. یا اللہ بالخصوص چودھری مسعود صاحب مرحوم جو آج اس دارہ فانی سے دارہ عبدی کی طرف چلے گئے ہیں میرے مولا مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. الہی بتقاضۂ بشریت جو دنیا کے اوپر غلطیاں خامی ہوئی ہیں معاف عطا فرما. مولا جو دنیا پر رہ کر کے انہوں نے تیرے حقوق ادا کیے وہ قبول فرما. یا اللہ بشر ہونے کے تقاضے جو رہ گئے انہیں درگزر فرما. مولا یہ آنے والی بڑی لمبی منزل قبر کی ایسے آسان فرما. آنے والی تمام حشر کی منازلوں کو آسان فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. محقین محبین گھر والوں کے ذمے جو حقوق تھے مولا سب نے معاف کر دیے. الہ العالمین جو تیرے حقوق رہ گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ تو آنے والی قبر کو بقائے نور فرما دے. زندگی میں جو بھی مولا رب کائنات ان کے عمل تجھے پسند آ گئے ہوں مولا تو اس کے صدقے ان کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ دنیا کی لمبی بیماریاں تکلیفیں برداشت کی ہیں یا اللہ اب قبر کی منزل کو آسان فرما. آنے والی حشر کی منازلوں کو آسان فرما. مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. ہم سب کے لیے دین اور دنیا بہتر فرما. یا اللہ عز و جل ان کے والدین حاجی صاحب اور عطیل صاحبہ مرحومہ اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو بھی ثواب عطا فرما. مولا ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. الباقین کو صبر شرف قبولیت فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله. اللهم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاحب کی طرف سے حکم کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ مہمان جو ہیں وہ دور سے آ رہے ہیں اور کن چھرجوری سے آ رہے ہیں. نماز جنازہ کیونکہ 4 بجے رکھا تھا اس لیے کسی حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو اس لیے اپنے وقت کے اوپر نماز جنازہ ادا کر لی گئی ہے. لیکن دفن کرنے میں ابھی کچھ وقت لگ جائے گا. جو حضرات دور سے آئے ہیں یہ ان کی طرف سے ورثہ کی طرف سے اجازت ہے. جو جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے. ان کی طرف سے آپ کو اجازت ہے اور جو رکنا چاہتے ہو مٹی دے کے جانا چاہتے ہو وہ تھوڑی دیر تک انتظار کریں گے کیونکہ رجوری پونچھ سے ان کے قریبی رشتہ دار لوگ جو ہے وہ گھر سے آ رہے ہیں اس لیے ان کا انتظار کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ میں سے جو بھی جانا چاہتا ہو ورثہ کی طرف سے اجازت ہے آپ جا بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت اچھا چلیے چلو ڈائریکٹر صاحب آج کا دن ہماری گجر بکروال برادری کے لیے جموں کشمیر میں بہت ہی دکھ کا دن ہے کیونکہ ایسے تو میرے ماں باپ بھی دنیا میں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور میں یتیم ہوں. بٹ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو آج جموں کشمیر گجر برادری یتیم ہوگی کیونکہ مسعود چودھری صاحب بہت شخصیت تھی ہماری برادری کے لیے ہماری قوم کے لیے جن کو ہم نے بابا قوم کا رتبہ بھی خطاب بھی دیا ہوا ہے فخر گجر بھی خطاب دیا ہوا ہے. کہ وہ اس لیے کہنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کام جو کیا نا وہ اپنی برادری کو ایک صحیح دشا کے لیے ایجوکیشن روشنی کے لیے کام کیا. انہوں نے تعلیمی معیار کے لیے کام کیا کہ یہ پسماندہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. تو انہوں نے خود سوچا کہ میں کیوں نہ یہ لائن چوز کروں اور کم سے کم دیکھیے آپ وہ بڑے عہدے پہ رہے ہیں اے ڈی جی پی رہے ہیں پولیس میں وائس چانسلر رہے ہیں اس عہدے پہ رہ کے بھی ملازم رہ کے بھی پھر بھی ٹائم نکال کے اور ایک این جی او کھڑی کروانا اور ہم جیسے سب کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے جہاں لانا. ہم بھاگتے تھے وہ پھر ڈھونڈ کے لاتے تھے ہم سے کام لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنا تاج محل جیسی بلڈنگ جو ہے یہ ایسے نہیں بنی. یہ مسعود چوبانی تھے اس کے یہ انہی کی ڈائریکشن پہ ہم کام کرتے گئے وہ جیسے جیسے آج یہ سارا ادارہ کھڑا ہو گیا جو ایک گجروں کا میں پارلیمنٹ کہتا ہوں اس کو. تو اسکول ہے آپ نے وہ بھی دیکھا اکثر آپ انٹرویو کرتے رہتے ہیں کہ بھی اسکول ہائر سیکنڈری. تو مسعود چودھری کا جانا ہمارے لیے ذاتی طور پر بہت نقصان ہے. مجھے خاص کر اس لیے زیادہ کہ میرے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات تھے ان کے گھریلو تعلقات تھے کہ چھوٹے بھائی کی طرح مجھے رکھتے تھے اور ہر بات شیئر کرتے تھے میرے ساتھ. اور پھر اس سے بڑی بات ہے جو مجھے انہوں نے جب ان کی بک ریلیز کا آپ کو یاد ہوگا پروگرام تھا جہاں
ट्रस्ट में तो बहुत ही डिग्निटीज हमने यहाँ बुलाई थी, तो उनके बीच में एक सरप्राइजली एक वसीयत पढ़ना और उसमें कहा कि हमीद चौधरी जो मौजूदा उस टाइम में चेयरमैन था ट्रस्ट का, कि हमीद चौधरी को मैं नामजद करता हूँ अगला पैटर्न चीफ इस गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से चेहरे मेरे आंखों के सामने थे, मगर मैंने किसी एक का फाइनल करना था, तो मुझे लगा हमीद इज़ द बेटर चॉइस। तो मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है, और उन्होंने इतना बड़ा मेरे बारे में सोचा, मुझे इस काबिल समझा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट तो उन्हीं के हैं, उन्होंने तैयार किया हुआ हमें। तो आज के दिन जो उनको ख़राज अक़ीदत होगी वो तो हमारी तरफ से, खास कर जो ट्रस्टी हज़रात हैं, मेंबर जितने भी इस ट्रस्ट के एसोसिएट हैं, यही रहेगी कि जो उनके अधूरे काम हैं, जो हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरा एक जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है जैसे, ऐसे इस ट्रस्ट की स्क्रिप्ट लिख के छोड़ी हुई है कि क्या क्या करना है, हमें खाली उस स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ना है। तो अभी उनका कॉलेज का ख्वाब था कि ये कॉलेज में बनना चाहिए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो वही उनको ख़राज अक़ीदत सही मायने में होगी जो वो चाहते थे। क्योंकि उनको, आपको याद है कि गुजरों का सर सईद भी कहा गया कि वो गुजरों के सर सईद अहमद खान है। तो तालीम के मेयार में मसूद चौधरी साहब दिन रात काम किया इस कौम के लिए। ये कभी बुलाया नहीं जा सकता पूरी कौम को, और आज पूरी कौम, पूरी जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर खित्ते में उनके गायबाना जनाजे भी हुए। और जब ये खबर सुबह मैं वहीं मौजूद था, वो निकली कि ऐसा हुआ है, तो पूरी कौम जो सदमे में डूब गई। तो मैं अपनी तरफ से अपने ट्रस्टी हजरात को अपने एज ए पैटर्न चीफ होने के नाते कहूँगा कि सब मसूद चौधरी को फॉलो करेंगे हम इंशाल्लाह। और जो उन्होंने हमसे अहद लिए हुए हैं कि हम इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएंगे आपस में इत्तेफाक में, बरकत में, और जितने भी गांव के या रूरल एरियाज़ के पूरी जम्मू कश्मीर आबादी में जहाँ जहाँ भी गुजर बकवा उनके बच्चों को ला के जहाँ तालीम दे रहे हैं, जो वो चाहते थे उसी को फॉलो करके इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि, और हम दुआ भी गो हैं। आए आपने देखा हर सेक्शन के लोग यहाँ जनाजे में शामिल थे, दूर दूर से लोग आए थे, उन्होंने हर सेक्शन से काम लिया, हर सियासी बंदे से काम लिया, चाहे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, मसूद चौधरी साहब ने उनसे काम लिया ट्रस्ट के लिए। फारूक अब्दुल्ला का सबसे पहला, और बेगम अब्दुल्ला अकबर, जहाँ जहाँ हम खड़े ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी उनके नाम पर है, बेगम अकबर जहाँ लाइब्रेरी। बेगम अकबर उन्होंने अपनी बुक्स भी जो है वो इसी लाइब्रेरी को डोनेट की थी, और फारूक साहब यहाँ छोड़ के गए थे। मुफ्ती साहब का बड़ा रोल रहा है, और गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी बनाने में मुफ्ती साहब का अहम रोल है, क्योंकि उसमें मसूद चौधरी साहब को पहला वाइस चांसलर नामजद किया। तो उसके पीछे नईम अख्तर साहब का नाम कभी नहीं भूल सकते हम, कि उन्होंने मसूद साहब के साथ दोस्ती जो अच्छी निभाई, कि वो चाहते थे कि कोई आगे बढ़े, मगर मसूद साहब अक्सर उनसे मशवरा करते थे इस ट्रस्ट को लेके भी। और ख़ासकर जब गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी बनी तो बहुत से लोग हैं, महबूबा मुफ्ती जी यहाँ आई, मैं कहूँगा अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे। सबसे ज़्यादा आज तक अगर किसी ने एज ए चीफ मिनिस्टर हमारी मदद की है तो साबका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर इतना पैसा दिया, और 2-4 कम्प्लेक्स हमने एडिशनल बनाए उनकी मदद से। फारूक साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, जो भी चीफ मिनिस्टर रहा, और जितने MLC MLAs MPs, राज्यसभा MPs, गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मैंने उनको 2 बार यहाँ लाया। जब वो MP थे तब भी हम उनसे पैसे लेते थे, तो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने खुल के मदद की। तो सब ने इस ट्रस्ट के लिए मदद की है, और चौधरी मसूद साहब ने किसी को भी इस मदद के लिए छोड़ा नहीं, उनको लाया और फिर उनसे पैसे लिए और ये चीज़ें खड़ी की। तो हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह इत्तेफाक में, बरकत में सब कुछ होता है। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे ट्रस्टी हजरात हैं, हम बीइंग ए पैटर्न चीफ, मेरा हक भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी है कि अब मसूद चौधरी साहब नहीं है, तो उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो मैं इंशाल्लाह इन सबको इकट्ठे साथ लेके जो उनके अधूरे ख्वाब हैं पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने खुद देखा होगा मंज़र, लोगों का हजूम, लोगों को कितना उनके साथ प्यार था, वालेहाना, और वो एक ज़माना थे, वो एक अदारा थे, वो एक शख्स नहीं थे। और ऐसे शख्स जो हैं वो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। और हमने तो अलग अलग तरीके से उनके साथ हमारा वास्ता रहा है, पुलिस महकमे में, महकमे से बाहर, फिर यहाँ ट्रस्ट में। वो अनथक काम करते थे। लास्ट का 1 हफ़्ता जब वो बोल नहीं पा रहे थे, उसको छोड़ के बाकी 24 आवर उनका दिमाग चलता था, और हमें भी दौड़ा के भगा के रखते थे। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाया है, वो एक आदमी अब मुमकिन नहीं है एक आदमी कर सके।
تو وہ ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ہے جی، کیا بتائیں، کیا کریں اس میں. ہم الگ سے یہاں پروگرام کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. وہ الگ طرح کی شخصیت تھے، جو کوئی ان کے کانٹیکٹ میں آتا تھا تو وہ ان کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا، اور ان کا انداز جو تھا نا وہ بڑا الگ تھا. کبھی کسی بندے کو وہ بگاڑتے نہیں تھے. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طبقہ سے، ہر شعبہ سے لوگوں کا یہاں ان کے ساتھ والہانہ پیار تھا، اور بہت کمی محسوس ہوگی. جس طرح سے کیلنڈر ہے نا BC اور AD، اسی طرح سے بیفور مسعود چودھری، آفٹر مسعود چودھری ایک زمانہ الگ سے بنے گا. اور یہ ہے تو ہمیں ایکٹیولی پچھلے سال 1.5 سال ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس میں ٹرسٹ میں، اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ قائم و دائم رہے گا. اور اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ آخری دنوں میں ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے بعد یہاں اس سلسلے کو چلانے والے لوگ ہیں، ان میں اتنی ٹریننگ، ڈیڈیکیشن اور ہمت ہے. تو وہ خوشی پچھلی جنرل باڈی کی میٹنگ میں آئے تھے، اور اگر آپ ان کا وہ ویڈیو یا ان کے وہ پکچرز دیکھیں گے، جیسے ڈریس اپ وہ ایسے تھے جس طرح دیوانند آپ نے کہیں فلموں میں ہوتا تھا، تو لگتا نہیں تھا کہ یہ بیمار ہیں اور ان کے دن جو ہیں بہت کم ہیں. تو ان سے ہمیں وہ یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ رکنا نہیں، تھکنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہو. وہ کہتے تھے میرا دماغ 24 گھنٹے چلتا ہے اور میں 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہوں. جب مجھے کوئی سوچ آتی ہے، بنتی ہے، جس بندے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو میں فون گھما لیتا ہوں، اور سب سے زیادہ فون تمہیں کرتا ہوں. میں نے کہا جی ہم آپ کے ٹرینڈ ہیں، اور ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ آپ نے 8 ٹائم میں ہمیں فون کیا یا وہ کچھ کیا. تو یہ میرے ساتھ وائس چیئرمین صاحب، ہم دونوں پولیس میں انہی کے ساتھ تھے، انہی کے شاگرد تھے، انہی سے ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو وہ آج آ کے کہتے تھے کہ بھئی سول لوگ تو میرا پریشر اور دباؤ نہیں جھیل سکتے، تو آپ پولیس والے ہو، تو ٹرینڈ ہو، تو آپ سمجھتے ہو، تو آپ نے مطلب رکنا نہیں ہے. تو کبھی اگر فون اٹھانے میں دیری ہو جائے تو ہمیں تو وہ ڈانٹتے تھے ہمیں کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں لیٹے ہوئے ہو، کیوں سوئے ہو، اٹھو، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. تو یہ سب کر کے سوسائٹی کو دے گئے ہیں. سوسائٹی مرہون منت رہے گی آنے والے بہت وقت میں. آج تو نہیں، ہم کسی روز تمام میڈیا کو بلائیں گے، اور ان کی جو میوزیم کی کلیکشن ہے، میوزیم اور لائبریری ان کی جان تھی. اور میوزیم ابھی تیار ہو رہا تھا، بس ایک ہی ریگریٹ رہ گیا کہ وہ میوزیم کو اتنا چیزیں منگوا کے، سامان منگوا کے اس کو نہیں دیکھ پائے. انہوں نے منڈے کو آنا تھا، سنڈے کو وہ بیمار ہو گئے. تو اس بات کا ہمیں تھوڑا سا ملال ہے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں بھی وہ جو ان کی چاہتیں، خواہشیں یا ارادے تھے، وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں گے. تھینک یو. دیکھیے، ریاست جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر مسعود احمد چودھری صاحب، جو اس گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی تھے، آج کافی لمبی بیماری کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی نماز جنازہ آج گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے پریمیسس میں پڑھی گئی. گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کو قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ہمیں 1992 میں ہم نے اس ٹرسٹ کو شروع کیا تھا ان کی صدارت میں، اور انہوں نے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اس گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی. اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ گجروں میں جو ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، گجر ورثے کو پرزرو کیا جائے، اور گجر کلچر کو بھی پرزرو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی 35 سال کا عرصہ انہوں نے گجر بکروال کمیونٹی کے لیے کام کرنے کے لیے اپنا صرف کیا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج گجروں کی یہ جو امپائر جموں میں کھڑی ہے، جموں کشمیر میں، یہ مسعود چودھری صاحب کی دین ہے، اور سب لوگوں نے مل کے ان کے ساتھ کام کیا. ہم پہلے 15 ٹرسٹی سے، پھر 32 ہوئے، پھر 52 ہوئے، آج ہم 200 کے قریب لوگ ہیں اس میں جو ٹرسٹ کے ممبر ہیں. تو ان کی جو خدمات ہیں قوم کے تئیں، وہ سب لوگوں کے آج سامنے ہیں. ان کے جنازہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ان کی کیا مقبولیت تھی پوری قوم میں، نہ صرف گجر بکروال کمیونٹی میں بلکہ جو دیگر قومیں ہیں ہماری ریاست میں، ان میں بھی ان کا ایک بہت بڑا رسوخ تھا۔ تو انہوں نے بطور پولیس آفیسر، بطور وائس چانسلر بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی اور دیگر جو سوشل ان کے کانٹیکٹس تھے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب جو گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، میرے کولیگس ہیں، ہم سب مل کے مسعود صاحب کا جو کام پیچھے رہ گیا ہے باقی، ان کے نقش قدم پر چل کے ہم اس کام کو پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ابھی گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے اور پوری اپنی قوم کی طرف سے ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی جب بھی وہ بات کرتے تھے تو انہوں نے ہمیشہ سکول کی بات کی ہے، لائبریری کی بات کی ہے، ٹرسٹ کی بات کی ہے، بچیوں کی ایجوکیشن کی بات کی ہے، اور سب سے بڑی کہ ہم نے ریسنٹلی ہمیں یہاں ایک وہ میوزیم جو ہے ہم گجر قوم کا بنا رہے ہیں، تو ان کو یہی دن بھر رات فکر رہتی تھی کہ اس کے اندر سامان رکھنے کے لیے کہاں سے آئے گا، آرٹیفیکٹس کہاں سے آئیں گے، ان کے گجر بکروالوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، ان کی پگڑیاں کہاں سے، یعنی کہ جو بھی اس قوم کا ورثہ ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ تو ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے بہت بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیڈر بھی اگر گجر بکروالوں میں کوئی چیف منسٹر بھی اس اسٹیٹ کا بن جاتا، ریسٹ والے اسٹیٹ کا، تو اتنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو پوری کمیونٹی، پوری جموں کشمیر ریاست کے لوگ، پورے ہندوستان کے لوگ بطور پولیس آفیسر بھی انہیں ملک کے لیے جو کام کیا ہے اس کی بہت بڑی سراہنا پورے دیش میں ہے۔ تو آج ان کے جتنے بھی دوست جو ان کو جاننے والے جنہوں ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہ سارے لوگ آج بڑے صدمے میں ہیں۔ ان کی وفات سے پورے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں، ریاست جموں کشمیر میں ایک غمی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ہم نے سب ٹرسٹیز نے مل کے آج ہم نے ایک نئے سرے سے یہ ایک قسم اٹھائی ہے ہم نے کہ جو ان کے کام رہ گئے ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، اور ان کے مشن کو ہم کمپلیٹ کریں گے، جو کہ ایجوکیشن کا ہو یا ان کے ورثے کا ہو، کلچر کا ہو، گجر قوم کی شناخت کی بات ہو۔ انہوں نے نہ صرف گجر قوم کے لیے کام کیا بطور پولیس آفیسر، بطور وائس چانسلر، انہوں نے سب قوموں کے لیے کام کیا۔ وہ بڑے ایک نہایت ہی برگزیدہ شخصیت تھے، ایک ویژنری تھے، جن کو ایجوکیشن کے سیکٹر میں اگر میں کہوں کہ بھائی بہت بڑا ایک حاصل تھی اپنی پوری کمانڈ۔ تو میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑا، اور ان کے وہ نہ صرف مسعود صاحب ہمارے ٹرسٹ کے چیئرمین یا بانی تھے یا قوم کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مسعود چودھری صاحب ہمارے لیے ایک گائیڈنگ فیکٹر تھے۔ ہمیشہ ان کی گائیڈنس میں ہم نے کام کیا، اور جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے یہ مسعود صاحب کی دین ہے۔ ان کے ساتھ رہ کے ہم نے جو ہے وہ پورا زندگی میں کیسے چلتے ہیں، کیسے کام کیے جاتے ہیں، تو ان کی جو ٹریننگ ہمیں ملی مسعود صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہماری کامیابی کی جو وجہ بنی۔ تو آج ہم تمام ٹرسٹیز کی طرف سے، تمام گجر بکروالوں کی طرف سے، اور دیگر جو ہمارے لوگ ہیں ریاست جموں کشمیر کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آج ہم مسعود صاحب کو ان کی وفات کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ کافی بیماری کے بعد ان کا بڑی پینفل لائف انہوں نے دیکھی، تھوڑے سے یہ 2-3 سال جو تھے، تو اب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور ہمیں سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو ان کے ادھورے کام رہ گئے ہیں، ان کے جو خواب ہیں ان کو شرمندہ تعبیر کرنے تک ہم سب لوگ مل کے کام کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ مسعود صاحب مسعود چودھری صاحب ایک بہت بڑے شخص تھے، ایک بڑے اعلیٰ درجے کے ایک پولیس آفیسر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو کام بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو بنانے میں کیا، اور یہ گرجر چیریٹیبل دیش ٹرسٹ اس کو بنانے میں، اور اس سلسلے میں اسکول جو یہاں پر کام کر رہا ہے خدا بخش ٹرسٹ اسکول، اس میں ان کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن رہی، اور اس میں جو تعلیم کے ذریعے اپنی برادری کو، اپنی کمیونٹی کو، جو گجر کمیونٹی ہے اور جو تعلیم کے لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ آگے نہیں ہے اور جس میں بہت کام کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے بہت دلچسپی دکھائی اور لی پرسنلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے لحاظ سے یونیورسٹی کے ذریعے اور اسکول کے ذریعے، ٹرسٹ کے ذریعے
वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मसूद साहब का रहेगा है और उनको याद किया जाएगा इसके लिए। तो आज हमें इस बात का बहुत दुख भी है कि हम एक ऐसी हस्ती को आज खो बैठे हैं जिन्होंने इतना किया यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इनकी खिदमत वक्तन फ़वक्तन मुयस्सर थी, क्योंकि इन्होंने एज़ पुलिस ऑफिसर कश्मीर में भी काम किया और जम्मू में भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। इनकी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी, इनको एक काबिल पुलिस ऑफिसर माना जाता था, एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। आज एक पुराने डीजी साहब जो सबरवाल साहब हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है, पोस्ट में, कि ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर था, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर था, जिसके साथ काम करने में इंसान को अच्छा लगता था, सीखता था। वो उनके रिमार्क्स हैं सबरवाल साहब के। तो खैर मैं फिर से अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि इनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, इनको मगफिरत करे और इंशाअल्लाह और इनके लवाहकीन को हिम्मत दे ये जो सदमा पहुँचा है वो बर्दाश्त करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या कहूँ, एक दो लाइनों में कुछ बात कहूँगा कि बड़ा आपने पहले भी सुना है, लेकिन मैं समझूंगा मसूद साहब के लिए ये बिल्कुल दो लाइनें बड़ी ज़रूरी हैं आज के मौके पे ये कहनी कि उनका जाना जो है एक खला पैदा कर गया है, ख़ासकर उन गरीब पसमानदा लोगों के लिए जिनके लिए ये एक मसीहा थे। इसीलिए शायद किसी शायर ने ये कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मसूद साहब जैसे लोग वाकई ही एक, आप कहेंगे कि ये एक सदी पुरुष थे। इस सेंचुरी के जो कुछ लोगों में शुमार होंगे जो गरीब पसमानदा लोगों की कदर करते थे, उनकी दुख में शामिल होते थे, उनके लिए सोचते थे, उनके लिए कुछ करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज खासकर आज मेरे पसमानदा लोग नोमैडिक, जिनको हम गुजर बरादरी से ज़्यादा मैं कहूँगा, जिनको वक्तन फ़वक्तन बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया होगा लोगों ने अपने एक वोट बैंक की तरह, लेकिन मसूद साहब ने असल में उन लोगों की खिदमत की है। और अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि समवन कैन स्टेप इन हिज शूज़। बहुत बड़े जूते हैं वो, और बड़ा वक्त लगेगा इस वैक्यूम को भरने में, लेकिन खुदा करे, मेरा वाहिगुरु करे कि उनको एक आला मुकाम जन्नत में मिले, और पीछे सारे परिवार को और सारी उस जनता को जिनके लिए वो मसीहा थे, उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अदा करे। शुक्र। कश्मीर की आन बान शान और जिनको बाबा कौम के नाम से जाना जाता था, और मैं भी एक उनका फैमिली मेम्बर था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इररिपेयरेबल लॉस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही वाज नॉट ओनली ए गुजर लीडर बट ए एजुकेशनिस्ट, ए सोशल वर्कर, ए फार्मर। सबसे बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के लिए जो उनका काम रहा, कोई भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और जिस तरह खराजे की इज़्ज़त उनकी यही होगी कि हमें उनके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन करना चाहिए। मसूद साहब जो है ना, मैं ये कहूँगा कि उनका इंतकाल इट इज़ एन एंड ऑफ एन एरा। दूसरे मसूद साहब जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं मिलेंगे। उनकी जो खिदमात हैं, मैं ये कहूँगा ख़ास तौर पर पसमानदा लोगों के लिए, और पर्टिकुलरली ये जो नोमैडिक कम्युनिटी के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, तारीख़ मुझे लगता है कि इस किस्म का उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनकी जो लगन, उनकी जो मेहनत, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस इंस्टीट्यूशन की एक एक ईंट जो है वो मसूद साहब के हाथों लगी हुई है। मैं यही कहूँगा उनके लवाहकीन को कि वो अपने आप को तन्हा ना समझे। मसूद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो रोज़ मुझे लगता है कोई ना कोई किसी न किसी जगह से लोग इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ी मुतमय्यन ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और आप देख लीजिए, जब तक उनकी सेहत ठीक थी वो यहाँ ट्रस्ट में आते भी थे, ट्रस्ट की तमाम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे।
میں دل کی گہرائیوں سے ان کے پریوار کے ساتھ میں ان کے غم میں شامل ہوں. میں اللہ سے یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شکریہ. بہت اچھی شخصیت یہاں پہ تھے اور بڑے مانجے ہوئے. یہ صرف بیوروکریٹ نہیں تھے, ایک سوشل ورکر کے طور پہ, اور انہوں نے اپناپن یہاں پہ دکھایا. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. جس ڈھنگ سے انہوں نے صرف اپنی کمیونٹی کو بڑھانے کا نہیں, لیکن جو سندیش دینا چاہتے تھے انہوں نے ایجوکیشن پہ فوکس کیا. اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ گجر چیریٹیبل ٹرسٹ کا بننا شاید ان کی بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن یہاں پہ تھی. دوسرے کوئی آدمی ہوتے تو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں. ہم ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے شردا سمن ارپت کرتے ہیں اور یہی کہیں گے کہ جس ڈھنگ سے ان کا دیش تھا کہ ہر ایک انسان اپنے بچوں کو پڑھا لگا کے اچھی تعلیم حاصل کرے, اسی ڈھنگ سے یہ برادری بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے جو راستے انہوں نے کھولے تھے, اسی ڈھنگ سے ہم بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھیں. سچے سیکولر تھے اور اچھے ڈھنگ سے انہوں نے رول اپنا پولیس افسر کے طور پہ ہو یا سماجی طور پہ ہو, اچھے ڈھنگ سے انہوں نے نبھایا. دل کی گہرائیوں سے ہم ان کو شردا کے سمن ارپت کرتے ہیں. یہ ہمارے چودھری مسعود صاحب جو تھے یہ اچھے پڑھے لکھے تھے, ڈی آئی جی رہے, آئی جی رہے, وائس چانسلر رہے. تو ان کے وفات ہونے سے ہماری گجر بکروال قوم کا بہت بڑا لاس ہوا ہے, جو کہ زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا. اس نے کافی اپنی قوم کو جگایا ہے, پڑھائی کی طرف پھیرا ہے, اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. ہماری قوم کے لیے یہ ایک چراغ کی طرح تھے, ایک بڑی ہستی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ایک جگانے کے لیے پڑھائی کی ترقی کی طرف لینے والے آدمی تھے اور اچھے لوگ تھے. اب ان کی کمی ہمیں کبھی پوری ہو نہیں سکتی. ہمیں بڑا صدمہ ہے اس کے فوت ہونے سے. مسعود چودھری صاحب ہم سب کے بیچ میں سے چلے گئے. آج آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہر ایک شخص ان کے جانے کو بڑا محسوس کر رہا ہے, اور خاص کر میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا پیر پنچال کا خطہ ہے اس کو آج ایک دھچکا لگا ہے. ایک ایسی شخصیت ہمارے بیچ میں سے گئی ہے جس کی ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. خاص کر گجر اور بکروال برادری کے اندر جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو یاد رکھیں گی, اور وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ اسی چیز کو محسوس کر کے, ایک تو ان کا جو ڈیووشن, جو ڈیڈیکیشن اپنی کمیونٹی کے لیے تھی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی راہ پہ جو ہے ہمارے لوگ بھی چلیں, اور تاکہ ہمارا پیر پنجال کا جو خطہ ہے وہ آنے والے دور کے اندر اسی طرح کے جو ہے اور جیمز پیدا کرے, اور آنے والا ہمارا جو علاقہ ہے وہ روشناس ہو اس طرح کی شخصیت سے. بہت افسوس ہوا میرا. جیسا کہ میں نے آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ایز اے ڈی آئی جی ریٹائر ہوا, اور جب میرا پروبیشن تھا, یعنی جب میں پروبیشن آفیسر تھا تو میں نے ان کے انڈر پروبیشن پونچھ میں کیا تھا. یہ ایس ایس پی تھے اس وقت پونچھ میں, اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ میں ان کا شاگرد تھا اور یہ میرے والد ایس پی تھے کریم خان صاحب, یہ ان کے شاگرد تھے. تو مجھے یہی کہتے تھے کہ مجھے کریم خان صاحب نے سکھایا اور میں تمہیں سکھاؤں گا, اور واقعی بہت کچھ سیکھا. ایک لیجنڈ تھے, پنجابی مسلم کہہ لو, پہاڑی مسلمان کہہ لو. ہم جموں کے جتنے بھی پنجابی اسپیکنگ جو ہے یا پہاڑی اسپیکنگ جو جتنے بھی مسلمز ہیں ان میں یہ بہت بڑا نام تھا اور یہ لیجنڈ تھے. اور جیسا ابھی خورشید صاحب نے آپ کو سارا تو بتا ہی دیا کہ ان کی کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے, اور یہ جہاں ہم بھی کھڑے ہیں اور یہ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے میں اور وہاں یونیورسٹی میں بھی اور بعد میں ایجوکیشن میں بھی رہے, بہت ہی جہاندیدہ اور بہت ہی پروفیشنل پولیس آفیسر تھے جن سے ہم بہت سیکھتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایک نام ہے, اور یہ بہت بڑا یہ ایک پرسنل لاس بھی ہے میرے لیے, اور ایک ہماری جو کمیونٹی ہے پنجابی مسلمز اور یا ڈوگرا مسلمز کہہ لو, یا آپ پہاڑی کہہ لیں یا پلین میں رہنے والے پنجابی مسلم کہہ لیں, تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک لیجنڈ جو ہے آج گزر گیا, اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے لاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اقراب کو, ان کے ریلیٹیوز کو, ان کے بھائیوں کو, ان کی فیملی کو اور سب کو, کچھ دیر پہلے ان کی اہلیہ بھی گزر گئی, ان کو خدا جو ہے صبر سکون دے, اور اللہ جو ہے ان کو مسعود چودھری صاحب کو جنت عطا فرمائے اور اپنے عزیزوں میں رکھے. تھینک یو. جیسا کہ آج مسعود احمد چودھری صاحب کا انتقال ہوا, یہ بہت ہی دکھ بھرا جو لمحہ ہے. مسعود احمد چودھری صاحب جنہوں نے گجر قوم کے لیے ایک نمایاں کام جو ہے وہ کیا,
وہ صرف گجر برادری کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے وہ یہاں پہ بہت اچھا کام کر گئے. تعلیم کے میدان میں انہوں نے نمایاں رول ادا کیا. اس کے علاوہ اگر میرے ذاتی رائے لی جائے تو مسعود چودھری صاحب کی تشبیہ جو ہے میں سر سید احمد خان صاحب سے کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے لوگوں میں تعلیم کو بیدار کرنے کے لیے، تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا. آج پوری قوم جو ہے، جموں کشمیر یوٹی کے لوگ جو ہیں، وہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے. یہ مقصود صاحب میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب سے یہ جموں میں ڈی ایس پی تعینات ہوئے تھے، تب سے میرے ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. یہ بہت نفیس، ایک بہت بڑے انسان تھے، اور خاص کر ان میں انسانیت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ان کا خواب تھا. انہوں نے جموں کشمیر کو ایک اچھی چیز دی، وہ ہے ایجوکیشن. یہ بہت ابو حال اتنے اچھے انسان تھے. میں یہ فرقہ داری سے اوپر اٹھ کے تھے. ان میں نہ شیعہ، سنی، گجر، بکروال، ان سے ابو اٹھ کے اتنے پیارے انسان تھے. اور میں آپ کے مادھیم سے ان کے کنبے کو جموں مسلم فرنٹ کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مقصود صاحب کے دیے ہوئے راستے، ان کے جو اصول تھے ان پہ چلیں، اور جو ہماری یہ کمیونٹی ہے یہ پھلے پھولے. تھینک یو سر. مسعود صاحب ایک انسٹیٹیوشن تھے. بینگ ہز سن ان لا اینڈ یہ میری وائف کے ماسو جی تھے. آئی ہیو بین ود ہم ان 5 سالوں میں نے ان سے کافی بار گفتگو کی ہے. ان سے بات ہوتی تھی. جو ان کی نالج تھی اباؤٹ دا لٹریچر، بکس، ہسٹری، اینڈ دین جو ان کا جذبہ تھا ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا ٹورڈز دا ایجوکیشن، وہ شاید کہیں اور کسی میں نہیں تھا. دا کنٹریبیوشن جہاں ہم کھڑے ہیں یہ انہی کی کنٹریبیوشن ہے. اور کافی ایسے آفیسرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انہوں نے اوور دا لائف سپورٹ کیا ہے. وی ہیو لاسٹ سم بڈی ان دا فیملی جو ہماری فیملی کے ایک خاص لیڈر تھے، رہنما تھے. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت النصیب عطا فرمائیں. اور ان جیسا دوسرا شاید اب اور کوئی نہ آپ آیا ہے نہ آپ آئے گا. So Masood Chaudhry was an institution and a legend who we have lost today in due to illness. جی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے. ایک تاریخ جو تھی، ایک تاریخ تھی. مسعود چودھری اپنے آپ میں ایک عہد تھے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایسی شخصیات صدی میں ایک پیدا ہوتی ہیں. مسعود چودھری صاحب کے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مسئلہ راہ ہوں گی. اور میں یہ کہوں گا کہ مسعود چودھری صاحب نے جو اپنے قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے، شاید ہی وہ کوئی دوسرا شخص کر سکے. اور شاید آنے والی ایک صدی میں پھر سے کوئی مسعود چودھری پیدا ہو سکے. ہمیں بہت دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سر خم تسلیم کرنا پڑتا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ان کے کارہائے نمایاں، ان کے کیے ہوئے کام، ان کے یہ ادارے، ان کے یہ سکول، یونیورسٹیاں آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی کرن، نئی روشنی، ایک نیا سویرا لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوں گی. میں یہ کہوں گا. میں طارق ابرار. آج کا دن جو ہے پوری جموں کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک صدمے کا دن ہے. ہم یہاں پہ نماز جنازہ میں شامل ہوئے. آپ نے دیکھا اتنے لوگ تھے، اور یہ ان کا خلوص تھا کہ انہوں نے، وہ ایک کمیونٹی کے لیڈر نہیں تھے. انہوں نے، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں تو ان کا الگ حساب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے، وہ سوشل لیڈر تھے. اصل میں لوگوں کے لیڈر، رہنما وہ تھے. انہوں نے مختلف عہدوں پہ کام کیا، پولیس میں رہ کر بہت عمدہ طریقے سے کام کیا، اور سماج کے ہر طبقے کے لیے ان کی خدمات ہیں. اور گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جو بنایا ہے ان کا خواب تھا. اور انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کو لے کے جو کام کیا ہے، یہاں پہ بریگیڈیئر خدا بخش میموریل اسکول بنایا ہے، اور اس کے علاوہ بابا غلام شاہ بادشاہ جو یونیورسٹی بنائی ہے. تو وہ ایک بہت بڑے ادارے ہیں. اور
जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बहुत कम अरसे में उन्होंने इस लेवल का तामीर किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था उस जंगल में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम होगी और इतने कम अरसे में। इसके अलावा शेर कश्मीर एकेडमी में उन्होंने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और पूरी कम्युनिटी के लिए वो पूरी कौम के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है उनकी वफ़ात। तो मैं यही कहूँगा हमारी हर किसी की जितने भी लोग यहाँ आए थे उनकी तरफ से हम उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं और ख़ास तौर पर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। उन्होंने जो है अपनी जो ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है हम उनसे सबक ले मतलब उनमें बहुत सारे लेसन्स हैं यूथ के लिए और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमेशा याद रखी जाएंगे। थैंक यू। لا